ماشاءاللہ تلاوت کلام الرحمن اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ تفسیر کے لیے چلتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب جو کہ تفسیر فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، تیسرے پارے کا آغاز کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ابتدائی ربع کی جو تفسیر ہے اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کا آغاز ہی ہو رہا ہے تلک الرسل سے۔ تلک الرسل اس پارے کا ٹائٹل بھی ہے اور یہ اشارہ ہے رسولوں کی طرف۔ یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی ان کے بعض پر، یعنی ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ سورہ بقرہ ہی میں ایک مقام پر یہ بھی فرمایا گیا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی کو بھی کسی دوسرے سے متمیز نہیں کرتے، یعنی ان میں فرق نہیں کرتے۔ تو یہاں لوگوں میں ایک اشتباہ اور ایک اشکال جنم لیتا ہے، اس کو یہاں پر رفع کر دیا گیا کہ رسولوں کے رسول ہونے میں تو تفاوت کوئی نہیں ہے، رسول ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن فضیلت میں بعض کو بعض پر درجات حاصل ہیں، جس کی یہیں پر وضاحت کر دی گئی۔ منہم من کلم اللہ، انہی میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے اسی نسبت سے۔ اور پھر آگے تاکید آ گئی ورفع بعضہم درجات، کچھ وہ ہیں جن کو بعض پر بلندی درجات سے سرفراز کیا گیا اور ممتاز کیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا اور انہیں عیسی ابن مریم کہہ کر قرآن نے یاد کیا ہے، اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ صدیقہ مریم سلام اللہ علیہا، یہ وہ عظیم الشان خاتون ہیں، عظمت مآب خاتون ہیں، جن کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، اور ایک پوری سورہ مبارکہ سورہ مریم ان کے نام سے موسوم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے یہ دنیا میں کہ سیدہ مریم کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ان کی خصوصیت اور فضیلت بھی یہاں بیان کی گئی، وہ کیا ہے؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ یہاں چند مسائل ہیں ناظرین محترم۔ ایک تو یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام مرتبہ نبوت میں برابر ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی اصلی ہے اور کوئی نبی نقلی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی از خود ہی نبی بن جائے، یعنی نبوت ایسا عمل ہے کہ اس کی حقانیت اور اس کی صداقت خود اس کے اپنے اندر ہی سے پھوٹ رہی ہے، اسے کسی ایکسٹرنل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی خارجی تقویت کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص شوقیہ طور پر نبی بن جائے، کوئی شخص کسبی طور پر نبی بن جائے، کوئی اپنی ریاضت و مجاہدے کی کثرت کے سبب نبوت کا دعویٰ کر دے، یا اس کے ماننے والے فالورز عقیدت مند بہت زیادہ ہو جائیں تو وہ نبوت کا اعلان کر دے۔ وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، کیونکہ نبوت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ رسالت جو ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور این سعادت بزور بازو نے تانہ بخشت خدا بخشندہ، یہ خالصتاً اللہ کی عطا ہے اور اس کا انتخاب ہے۔ اور پھر انہی رسولوں کو وہ ایک دوسرے پر فضائل بھی عطا کرتا ہے، درجات بھی ادا کرتا ہے، یعنی سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ خود نبوت کے اندر یہ جو ٹائٹلز ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ رسول نبی سے ممتاز ہوتا ہے، رسول کا درجہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اولو العزم رسول کا درجہ رسول سے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اور کتاب اور وحی کے لیے منتخب فرمایا، وہ اولو العزم رسل حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام،
حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو امام الانبیاء، سبحان اللہ، یوں درجات طے ہو رہے ہیں۔ اب ایدناہ بروح القدس پر رک کے ذرا ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے پاکیزہ روح سے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ہے۔ کیا بات، سبحان اب یہ مردہ زندہ کرنے والے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرما رہے ہیں جبریل امین کے ذریعے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امین کا تائید کرنا، مدد کرنا اللہ کے حکم سے، یہ قرآن بتا رہا ہے بے شک، بے شک۔ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی معاونت پر، حمایت پر ہمیشہ تیار رہتے، اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، کیا بات، سفر میں، حضر میں، کیا بات، سبحان۔ کیونکہ آپ سفر بہت کرتے تھے، انہیں مسیح کہا جاتا ہے اسی وجہ سے، سیاحت کی نسبت سے۔ تو جناب جبریل ہمیشہ ساتھ رہتے اور ان کی امداد، معاونت اور مدد فرماتے تھے۔ اس سے قرآن سے ہمیں یہ بھی سمجھ آیا کہ اللہ کے حکم اور مدد سے اللہ کے علاوہ بھی اگر کوئی مدد پہنچ رہی ہے تو وہ حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک، اس کو ہم شرک سے تعبیر نہیں کر سکتے، اور اس کو ہم غیر اللہ کی مدد اور حمایت سے تعبیر نہیں کرتے۔ شرط کیا ہے کہ وہ بِإِذْنِ اللہ ہو اور بِأَمْرِ اللہ ہو۔ کیا بات، جب بِإِذْنِ اللہ بِأَمْرِ اللہ ہے تو اصل میں من اللہ ہے، من اللہ ہے، کیا اور بات، جب من دون اللہ آ جائے تو پھر بت ہیں، پھر غیر اللہ ہے، اور پھر باطل ہے، اور پھر ممنوع ہے، اور پھر شرک ہے۔ تو یہ فرق اگر سمجھ میں ہمیں آ جائے قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اور قرآن کے طالب علموں کو، تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے ہی تمہیں دیا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں، وہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ میرے مالک و مولا کا دیا ہوا ہے، میں اس میں سے خرچ کر رہا ہوں۔ سبحان۔ تو کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں اسی سیغے اور اسی نسبت سے رزق کا ذکر آیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی بات ہوئی شروع میں، واہ، اور یہاں کہا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ، کہ جب نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، نہ کوئی دوستی کام آ سکتی ہے، نہ کوئی سفارش کام آ سکتی ہے۔ یعنی اس میں اشارہ ہے ناظرین محترم، ہماری شریعت میں پسندیدہ ترین سخاوت وہ ہے جو صحت کی حالت میں ہو، خوشحالی میں ہو اور جیتے جی ہو۔ واہ واہ، جب آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو دولت کو خرچ کرنے کا، اور اپنی خوشنودی سے آپ اللہ کی راہ میں صرف و خرچ کر رہے ہوں، تو وہ بہت ہی بہترین انفاق اور بہترین سخاوت ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں سید آیہ القرآن آیت الکرسی بھی موجود ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو سبحان ماشاءاللہ اس امت کے بچے بچے کے سینے میں محفوظ ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ آیہ القرآن، فرمایا یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت جو ساری آیتوں کی سردار ہے، جس کو ہم عرف عام میں آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ بھی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیں گے۔ اللہ، سبحان اللہ، اور یہ اللہ کی توحید، اس کے اسماء اور اس کے صفات پر مبنی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی صفات ذاتیہ کا ذکر فرمایا، حی اور قیوم۔ بے شک، اور پھر اس میں ایک اور چیز بہت بین السطور چھپی ہوئی ہے، یہ جو صوفیہ کہتے ہیں اللہ ہو اور ہو کا تصور، وہ یہاں دیکھیں کتنا چھلک کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ۔ آپ دیکھیے بار بار تکرار آ رہی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ سبحان اللہ۔ حفظہما
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ کیا بات، تو سبحان بار اللہ۔ بار یہ جو ضمیر آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہے۔ ہو کی ضمیر اپنے ظاہری معنی میں بھی اور اپنے سری اور حقیقی معنی میں بھی، جو چھپے ہوئے اسرار ہیں اس آیت کریمہ کے، جو حدیث میں ہمیں بتائے گئے کہ شیطان بھی اس آیت کریمہ کی عظمت کا معترف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اور اکبر صحیح کبیرہ۔ بخاری میں اس نے خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسے پکڑ لیا تھا مال غنیمت چوری کرتے ہوئے، تو اس نے کہا تھا کہ ابو ہریرہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر آپ رات کو وہ پڑھ لیں تو ساری رات شیطان آپ کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ تیسری رات جب آپ نے اس کو پکڑا تو طویل حدیث ہے، اس نے آیت الکرسی تجویز کی اور آپ نے خوش ہو کے اسے چھوڑ دیا کہ بہت قیمتی نسخہ بتایا ہے۔ اور صبح آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو رات کا چور آیا تھا تیرا، وہ تھا تو جھوٹا، بات سچی کہہ گیا۔ اللہ یعنی تعلیم ہو گئی امت کو کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لی جائے۔ اور ہمارے دین نے ایک اور اصول ہمیں بیان کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یعنی اسلام ایسی دعوت و تبلیغ کو پسند نہیں کرتا ہے جو کسی کو جبری طور پر دائرہ اسلام میں داخل کیا جا رہا ہو، یا کسی کو مجبور کر کے اس پر مسلط کر کے، ایون کہ اگر اسلام فاتح کی حیثیت سے بھی کسی جگہ پر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اسلام نے بائی فورس اپنے آپ کو نہیں منوایا، بلکہ اسلام نے اپنے اصل ایسنس کی وجہ سے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور لوگوں نے دل سے اس کو تسلیم کیا اور قبول کیا۔ یہ روح بھی ہمیں ہمارے دین نے سمجھائی ہے کہ جب آپ کو اختیار مل جائے، اقتدار مل جائے، یا ایسے سورسز مل جائیں کہ آپ کے رشتہ دار غیر مسلم ہیں، جیسے صحابہ کرام کے ساتھ یہ تجربہ پیش آیا تھا، اسی لیے قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ مثلا کوئی غلام ہے اور وہ ہمارے تابع ہے اور غیر مسلم ہے، ہم اس کے آقا ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے، ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، اس کا استحصال نہیں کر سکتے کہ اگر تم غیر مسلم رہو گے یعنی میرے مذہب پر آؤ گے تو میں تمہیں جاب پہ رکھوں گا، ورنہ نہیں رکھوں گا۔ یہ رویہ بھی اسلام نے واضح کر دیا۔ پھر یہاں پر سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ذکر پھر آ رہا ہے، اور اس مکالمے کا ذکر ہے جو بہت اہم مکالمہ ہے، کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کا مکالمہ چل رہا تھا اور یہ بحث چل رہی تھی، جو نمرود تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، تو جناب خلیل ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے ایک ایسا شخص جسے سزائے موت ہو چکی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے مار دیا اور کہا کہ اس پر تو میں بھی قادر ہوں۔ تو پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شان عقیدہ توحید کے ساتھ اس کے سامنے وہ حجت رکھی کہ وہ لاجواب ہو گیا۔ فرمایا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور پھر اس کو مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، فرمایا جو کافر تھا مدہوش ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اس کے ہوش اڑ گئے کہ وہ یہ کر نہیں سکتا تھا۔ اور پھر یہاں موت و حیات کا فلسفہ بھی اسی تیسرے پارے کے اس پہلے ربع کے اندر بیان ہوا ہے کہ ایک اللہ کے جلیل القدر نبی جناب عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں، دیکھا ایک بستی ہے اور بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے، لوگ گرے ہوئے ہیں لاشوں کی شکل میں۔ تو آپ نے حیرت سے اس معاملے کو دیکھا کہ میرا رب کیسے ان تباہ شدہ لوگوں کو زندہ کرے گا اور پھر زندگی دے گا۔ تو رب کائنات نے اپنے انبیاء کو حقیقی مشاہدے کروائے تاکہ اطمینان کی وہ منزل انہیں نصیب ہو جائے کہ جب وہ کسی کو دعوت پیش کریں تو پھر دعوت سننے والا اس کو قبول کرنے میں پس و پیش کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ تو خود اس تجربے سے گزارا۔ جناب عزیر علیہ السلام پر ایک وقتی موت طاری کی گئی جو تقریباً 100 سال کا عرصہ تھا، لیکن جب انہیں ہوش آیا اور جگایا گیا تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ جو گدھا تھا
اس کی ہڈیوں کا سرما بن چکا، اور جو کھانا ہے وہ تر و تازہ پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہم قادر ہیں کہ ان مرے ہوئے لوگوں کو پھر زندہ کر سکیں۔ اللہ ایسے ہی اللہ جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام ان کے لیے یہ کہا گیا تھا، جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو فرمایا اولم تؤمن، اے خلیل کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ چنانچہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ 4 پرندے لیجئے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، اور یہ ایک کوا، ایک کبوتر، ایک مرغ اور ایک اور پرندہ، 4 ملا کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سدھایا اور خوب مانوس کر لیا، اور پھر حکم ہوا اب انہیں ذبح کر دو، ذبح کر کے مختلف ٹیلوں پہ رکھ دو ان کے مکس گوشت کو، اور جناب خلیل کو فرمایا ابراہیم اب ذرا انہیں اسی طرح آواز دو جیسے ان کی زندگی میں آواز دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جناب خلیل نے جب پکارا، ان کے نام لے لے کے جیسے لوگ پالتو پرندوں کو پکارتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اے حبیب جب آپ خلیل انہیں پکاریں گے تو یہ بھاگے ہوئے دوڑے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشاہدہ کروا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ چاہے تو اس حال میں گئے ہوئے مردوں کو بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے اور انہیں نئی زندگی عطا کر سکتا ہے، کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین کی قدرت میں یہ شامل ہے کہ وہ زندگی دیتا بھی ہے اور موت بھی دیتا ہے، بلکہ زندگی اور موت دونوں کا خالق بھی ہمارا پروردگار عالمین ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ تلک الرسل سورہ بقرہ 253 آیت سے 273 آیت کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر سننے اور بیان کرنے کی ہمیں کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔